بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی آدمی نے منت مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جانور اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، اللہ کی شان وہ کام ہو گیا تو اب اس پر وہ جانور کی قربانی کرنا واجب ہو گیا، چاہے مالدار ہو یا غریب ہو، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو۔ منت اور نذر کی قربانی کا مالدار ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور قربانی کا گوشت تو چاہے خود کھائے، چاہے رشتہ داروں، دوستوں، یاروں کو کھلائے، چاہے غریب کو کھلائے، چاہے مالدار کو کھلائے۔ لیکن یہ جو قربانی ہے منت والی، اس کا سارا گوشت غریبوں پر صدقہ کرنا واجب ہے، نہ خود کھا سکتا ہے اور نہ ہی مالداروں کو کھلا سکتا ہے۔ اگر خود کھایا یا مالدار کو کھلایا تو اتنا گوشت یا اس کی قیمت صدقہ کرنا پڑے گی۔ اگر کوئی آدمی غریب تھا، غریب سے مراد صاحب نصاب نہیں، اس پر قربانی نہیں تھی، لیکن اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اب اس جانور کی قربانی کرنا اس پر واجب ہو گیا، کیونکہ غریب آدمی کا قربانی کے لیے جانور خریدنا منت کے حکم میں ہے، یعنی گویا اس نے یہ منت مان لی کہ میں اس جانور کو اللہ کے لیے قربان کروں گا، لہٰذا اب اس منت کو پورا کرنا ضروری ہو گیا۔ حتیٰ کہ اگر قربانی کے دن آنے سے پہلے اس جانور میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جو قربانی سے مانع ہے، مثلاً سینگ جڑ سے اکھڑ گیا، یا کان 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گیا، دم 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گئی، یا ٹانگ ٹوٹ گئی وغیرہ، تب بھی اسی عیب دار جانور کو قربان کرنا واجب ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر یہ جانور گم گیا تو اس کی قربانی بھی ساقط ہو گئی، اور اگر گم ہونے کے بعد اس غریب نے دوبارہ قربان کے لیے کوئی اور جانور خریدا تو اس کو قربان کرنا بھی واجب ہو گیا، اور اگر اس دوران پہلے والا جانور دوبارہ مل گیا، اب ان دونوں کو قربان کرنا واجب ہے۔ خلاصہ یہ کہ جس آدمی پر قربانی واجب نہ ہو اور وہ نفل قربانی کرنا چاہے تو اس نیت سے جو جانور خریدے گا اس جانور کو اب قربان کرنا اس پر واجب ہو گیا، نہ اسے بیچ سکتا ہے اور نہ اس کو کسی اور جانور سے تبدیل کر سکتا ہے، نہ اس کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے گھر میں رکھ سکتا ہے۔ مستحب اور بہتر تو یہی ہے کہ اپنی قربانی کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے۔ ہاں، اگر خود ذبح کرنا نہیں جانتا تو کسی اور جاننے والے ماہر آدمی سے ذبح کروا لے، لیکن اب بھی مستحب اور بہتر یہ ہے کہ ذبح کے وقت وہاں خود جانور کے سامنے حاضر اور موجود ہو اور کھڑا رہے۔ بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اگر 7 سے زیادہ ایک بھی شریک ہوا کسی کی قربانی نہیں ہوگی، البتہ 7 سے کم جتنے بھی ہوں کوئی حرج نہیں، 6 آدمی ہوں، 5 ہوں، 4 ہوں، 3 ہوں، 2 ہوں، حتیٰ کہ ایک آدمی اکیلا اپنی طرف سے پورا بڑا جانور، گائے، بیل، اونٹ ذبح کر سکتا ہے۔ اور اگر 7 سے کم افراد ہوں، مثلاً 6، 5، 4، تو جتنے آدمی ہیں جانور کے گوشت کے بھی اتنے ہی حصے کیے جائیں گے، یعنی پھر 7 حصے نہیں کیے جائیں گے، جتنے آدمی ہیں اتنے حصے کیے جائیں گے۔ اگر ایک سے زیادہ افراد بڑے جانور میں شریک ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی آمدن حرام ہے، مثلاً سودی بینک میں ملازمت کرتا ہے، یا حجام ہے، نائی کا پیشہ اختیار کرنے والا جو داڑھی کاٹ کر اجرت اور کمائی حاصل کرتا ہے، داڑھی کاٹنا، مونڈنا، مڑوانا حرام ہے، اور داڑھی کٹوا کر اجرت دینا بھی حرام اور اجرت لینا بھی حرام، خلاف شرع بال کاٹ کر اجرت لینا حرام، یعنی اس کی اکثر آمدنی حرام ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی انشورنس وغیرہ یا حرام طریقے سے مال کماتا ہے اور اس کی کمائی کا اکثر حصہ حرام ہے،
تو ایسے آدمی کو شریک نہ کیا جائے، کر لیا تو تمام شرکاء میں سے کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح تمام شرکاء کا صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ کوئی ایک بھی ایسا ہوا جس کا عقیدہ کفریہ یا شرکیہ ہے، وہ اللہ کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں اوروں کو بھی شریک کرتا ہے، یا ضروریات دین کا منکر ہے، مثلا ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، حدیث کا انکار کرتا ہے، صحابہ کرام کو سب و شتم کرتا ہے، قرآن کی تحریف کا قائل ہے وغیرہ، تو اگر ایسے کفریہ عقائد رکھنے والا کوئی ایک آدمی بھی شریک ہوا تو شرکاء میں سے کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا بڑے جانور میں شرکت کرتے وقت انتہائی احتیاط کرنا لازم ہے۔ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنی قربانی واجب ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کر اپنے فوت شدہ کسی رشتہ دار یا فوت شدہ والدین کی طرف سے نفلی قربانی کرتے رہتے ہیں، جبکہ اپنی واجب قربانی چھوڑ کر دوسرے کے نفلی قربانی کا ثواب پہنچانا جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ نفلی قربانی کر کے ثواب پہنچانا ایک نفلی عبادت ہے، اور خود صاحب نصاب ہے تو قربانی واجب ہے، اور واجب کا چھوڑنا گناہ ہے، نفل کا چھوڑنا گناہ نہیں۔ نفل کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، فرض واجب کے بارے میں سوال ہوگا۔ لہٰذا پہلے اپنی واجب قربانی کرے، پھر اللہ پاک نے استعداد دی ہے تو دوسروں کو ثواب پہنچانے کے لیے الگ سے قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگ مقروض ہوتے ہیں اور اوپر سے مزید قرضہ لے کر قربانی کرتے ہیں، تو جو آدمی مقروض ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اس کے لیے مزید قرض لے کر قربانی کرنا بہتر نہیں، اس کو اپنا قرض ادا کرنے کی فکر پہلے کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے حق میں قربانی نفل ہے اور قرضے کی واپسی فرض ہے۔ کیسا فرض ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے یغفر للشہید کل شیء الا الدین، اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ہر گناہ معاف ہو جائے گا سوائے قرضے کے، یعنی قرض اگر ادا کیے بغیر مر گیا تو جنت میں داخلے سے روک دیا جائے گا، تو نفل قربانی کا تو سوال نہیں ہوگا، جبکہ قرض واپس کرنا فرض ہے جس کا سوال بھی ہوگا۔ اس لیے ایسے آدمی کو چاہیے کہ پہلے قرض ادا کرنے کی فکر کرے، نفل قربانی نہ کرے، لیکن اگر قربانی کر لی تو بہرحال اس کی قربانی جائز ہوگی اور اس کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی آدمی قرض لے کر قربانی کرتا ہے اور اس پر قربانی واجب نہیں ہے، ثواب کے لیے نفل قربانی کرنا چاہتا ہے اور فی الحال پیسے بھی نہیں ہیں، کیا کرے؟ تو وہ قرض لے کر قربانی کرتا ہے، کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر اسے امید ہو کہ میں مستقبل میں آسانی سے قرضہ واپس کر سکتا ہوں تو بے شک قربانی کر لے قرضہ لے کے۔ اگر امید ہے قرضہ مثلا تنخواہ ملنے کی یا کہیں سے بونس ملنے کی امید ہے، کوئی چیز بیچنے کا ارادہ ہے وغیرہ، تو اگر ایسا آدمی نفل قربانی کر لیتا ہے قرض لے کر تو مستحب عمل ہے اور انشاءاللہ اسے ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس پر تو قرض لے کر قربانی کرنا واجب ہوگا۔